میں محمد جنید محمد عثمان۔ آج ہم جمع ششم کے مضمون علم ریاضی کے پہلے زمرے علم ہندسہ کی مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم علم ہندسہ کی اہم شکلیں اور ان کی تعریفات کو جانیں گے، جن میں نمبر 1 نقطہ، نمبر 2 خط، نمبر 3 قطع خط اور نمبر 4 شعاع شامل ہیں۔ آئیے ہم نقطے کی جانب بڑھتے ہیں۔ نقطے کی تعریف کچھ اس طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے کہ انتہائی نوکدار سرے سے کاغذ پر بنایا گیا نشان نقطہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2 نقطے کی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی مگر اس کا وجود ہوتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ ایک نشان ہوتا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اسے پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں جو بہت آسان ہے۔ اسے نقطہ A اور نقطہ B۔ آئیے اب ہم خط کی جانب بڑھتے ہیں۔ نمبر 2 خط۔ نمبر 1 خط نقاط کا مجموعہ ہوتا ہے جو دونوں جانب لامحدود ہوتا ہے۔ نمبر 2 خط کے دونوں سروں پر تیر کا نشان ہوتا ہے۔ یہ تیر کا نشان لامحدودیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر لامحدودیت کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر لامحدودیت کے لغوی معنی بے شمار کے ہوتے ہیں، لیکن ریاضیاتی زبان میں ایسی چیز جو وسعت میں اتنی بڑی ہو کہ جس کی پیمائش کرنا مشکل ہے اسے لامحدود کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تیر کے نشان اسی لامحدودیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آئیے اب خط کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہ جانیں گے۔ خط پر موجود کسی بھی دو نقاط کا انتخاب کر کر اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے، نقطہ A اور نقطہ B۔ اس خط کو خط AB یا خط BA پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم قطع خط کی جانب بڑھتے ہیں۔ نمبر 3 قطع خط۔ نمبر 1 قطع خط نقاط کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ دونوں جانب محدود ہوتا ہے۔ نمبر 3 قطع خط خط کا ہی جزو ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہاں قطع کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ قطع کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں اور قطع خط کے معنی خط کا کاٹا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے۔ قطع خط دونوں جانب محدود ہوتا ہے۔ اس کے اختتامی نقاط کا انتخاب کر کر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کے اختتامی نقاط نقطہ A اور نقطہ B ہیں۔ اسے قطع AB یا قطع BA پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم نمبر 4 شعاع کی جانب بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 شعاع نقاط کا مجموعہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 شعاع کا ایک سرا محدود اور دوسرا سرا لامحدود ہوتا ہے۔ نمبر 3 نیچے دی گئی شکل میں نقطہ A مبدا کہلاتا ہے جہاں سے شعاع کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ مبدا کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ایسی شے یا ایسا نقطہ جہاں سے شعاعوں کا آغاز ہوتا ہے اسے مبدا کہتے ہیں۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے کہ سورج سے سورج کی شعاعوں کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے سورج مبدا کہلائے گا۔ ٹارچ کے بلب سے شعاعوں کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے بلب نقطۂ آغاز یعنی مبدا کہلائے۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ شعاع کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ نقطۂ آغاز اور شعاع پر موجود کسی بھی دوسرے نقطے کا انتخاب کر کر شعاع کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے کہ نقطہ A نقطۂ آغاز ہے اور دوسرا نقطہ نقطہ B ہے۔ اسے شعاع A بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اسے شعاع BA نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب ہم یہاں پر رکیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد کا مواد جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔